اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ احقاف کی آیت نمبر 27 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَلَقَدْ اور یقیناً اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، تباہ کر دی، ما حولکم تمہارے ارد گرد، من القریٰ جو بستیاں تھیں، وصرفنا اور ہم پھیر پھیر کر بیان کر رہے ہیں الآیات نشانیاں، لعلہم یرجعون تاکہ وہ واپس آ جائیں۔ اور یقیناً ہم تمہارے ارد گرد کی بہت سی بستیاں تباہ کر چکے ہیں، اور ہم آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ واپس آ جائیں۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون۔ فلولا پھر کیوں نہیں، نصرہم ان کی مدد کی، الذین انہوں نے، اتخذوا جن کو انہوں نے بنایا تھا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، قرباناً قریب ہونے کا ذریعہ، آلہہ معبود بنایا تھا، بل ضلوا بلکہ وہ گم ہو گئے، عنہم ان سے، وذالک اور یہ، افکہم ان کا جھوٹ تھا، وما کانوا یفترون اور جو کچھ وہ تراشا کرتے تھے۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی مدد کرتے وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اللہ قریب معبود بنایا ہوا تھا اللہ قریب ہونے کے لیے، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا، اور وہ بھی جو باتیں وہ تراشا کرتے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔ وَإِذْ اور جب صرفنا ہم نے متوجہ کیا، الیک آپ کی طرف، نفرًا ایک جماعت کو، من الجن جنوں کی، یستمعون وہ غور سے سننے لگے، القرآن قرآن کو، فلما پھر جب حضروہ وہ اس کے پاس پہنچے، قالوا انہوں نے کہا، انصتوا خاموش ہو جاؤ، فلما پھر جب قضی قرآن مکمل ہو گیا، ولوا وہ لوٹے، الی قومہم اپنی قوم کی طرف، منذرین ڈرانے والے بن کر۔ اور جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا، وہ توجہ سے قرآن سننے لگے، پھر جب وہ قرآن کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا، انصتوا خاموش ہو جاؤ، پھر جب قرآن کریم مکمل ہو گیا تو اپنی قوم کے پاس ڈرانے والے بن کر لوٹے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ قالوا انہوں نے کہا، یا قومنا اے ہماری قوم، انا سمعنا ہم نے سنی ہے، کتاباً ایک کتاب، انزلہ جو اتاری گئی ہے، من بعد موسیٰ موسیٰ کے بعد، مصدقاً سچا بتانے والی ہے، لما بین یدیہ سب کتابوں کو جو اس سے پہلے تھیں، یہدی اور راستہ دکھاتی ہے، الی الحق کی حق کا، والی طریق مستقیم وہ حق کا راستہ دکھاتی ہے اور ایک سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، ہم نے کیسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے اور اپنے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور وہ حق کا راستہ دکھاتی ہے اور سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ کو شرم دلانے کے لیے جنات کا واقعہ بیان فرمایا، اور ان کے قریب کی جو تباہ شدہ بستیاں تھیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم ہود، قوم لوط کی بستیاں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مشرکین مکہ اور مکہ کے باشندوں، تمہارے ارد گرد جو بستیاں تھیں وہ ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر دی ہیں، اور وہ کیوں ہلاک کی ہیں؟ اس لیے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے اور ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ پھر میں وصرفنا الآیات لعلہم یرجعون، اور ہم نے اس طرح پھیر پھیر کر ان کے سامنے مختلف آیات اور نشانیاں بیان کیں تاکہ وہ اپنی سرکشی سے اور نافرمانی سے باز آ جائیں۔ فلولا نصرہم الذی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جو تباہ شدہ قومیں ہیں، انہوں نے مختلف بت بنائے ہوئے تھے اور مختلف چیزوں کو خدا بنایا ہوا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا اور ان کو عذاب میں مبتلا کیا
تو جو ان کے جھوٹے خدا تھے وہ ان کی مدد کو کیوں نہیں آئے؟ وہ جھوٹا خدا انہوں نے اس نیت سے بنا رکھے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ قرآن کریم میں خود اللہ نے بتوں کی پوجا کرنے والوں کی بات نقل فرمائی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اور مشرکین یہ مثال دیتے تھے کہ جیسے ایک بادشاہ کے مختلف وزیر اور مشیر ہوتے ہیں اور ایک بادشاہ اپنی سلطنت کے سارے کام خود انجام نہیں دے سکتا، تو یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو اپنا وزیر و مشیر بنایا ہوا ہے۔ اور جیسے ایک آدمی دنیا کے بادشاہ تک براہ راست نہیں پہنچ سکتا بلکہ دربانوں، چوکیداروں اور وزیروں مشیروں کے ذریعے پہنچتا ہے، اسی طرح ہم بھی وہ کہتے تھے کہ اللہ کی ذات تک براہ راست نہیں پہنچ سکتے بلکہ ان بتوں کی عبادت کریں گے، ان کو خوش کریں گے، پھر یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں گے۔ تو یہ غلط خیال شیطان کے ذہن میں ڈال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی نفی فرمائی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا کہ ہم تو انسان کی شارک سے ذرا سے قریب ہیں۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے تو یہ بتا دینا کہ انی قریب، میں تمہارے قریب ہی ہوں۔ تو بہرحال جتنے بھی تباہ شدہ قومیں ہیں، ان کے افراد ہیں، جب ان پر عذاب آیا تو کسی جھوٹے معبود نے، بت نے ان کو حفاظت نہیں کی، نہ مدد کی۔ اللہ فرماتا بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، وذالک افکہم وما کانوا یفترون، یعنی گھڑی ہوئی باتیں تھیں، تراشی ہوئی باتیں تھیں، وہ سب ان سے غائب ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات کا واقعہ بیان فرمایا کہ وقت بھی یاد کرنے قابل ہے جب ہم نے آپ کی طرف جنات کی جماعت کو متوجہ کیا اور وہ قرآن سننے لگے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے اہل طائف کو دین کی دعوت دینے کے لیے، لیکن ان لوگوں نے دین کی دعوت قبول نہ کی اور آپ کو بہت پریشان کیا، پتھر مارے۔ واپس آپ تشریف لا رہے تھے، بطن نخلہ ایک جگہ ہے، وہاں آپ نے قیام فرمایا اور فجر کی نماز کے وقت آپ نماز میں تلاوت فرما رہے تھے قرآن کریم کی۔ تو جنات کی جماعت وہاں سے گزری۔ وہ جماعت اس لیے گزری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تھے تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے جنات کا داخلہ آسمانوں پر بند کر دیا تھا۔ اس سے پہلے جنات اور شیاطین آسمان قریب جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو احکامات دیتے تھے یہ جنات اور شیاطین وہاں سے سن کر زمین پر آ جاتے تھے اور کاہنوں اور نجومیوں کو بتا دیا کرتے تھے فلاں دن بارش آئے گی، فلاں دن فلاں شخص کی وفات ہوگی، فلاں شخص پیدا ہوگا، تو اس میں کچھ جھوٹ ہی ملا دیتے تھے اور یہ لوگوں کو باتیں بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی بعثت کے بعد نبوت اور وحی کے سلسلوں کو محفوظ فرمانے کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ جب بھی کوئی اب جنات اور شیطانوں پر بات سننے کے لیے آئے، فرشتوں فرمایا اسے آگ کا انگارہ مارا جائے۔ چنانچہ اسے آگ کا انگارہ مارا جاتا تھا۔ تو جنات پریشان تھے کہ یہ اتنا بڑا انقلاب کیوں پیش آیا ہے، ہمیں انگارے کیوں پڑ رہے ہیں۔ تو جنات نے اس بات کی کھوج لگانے کے لیے دنیا کے مختلف اطراف میں، مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں اپنی مختلف جماعتیں روانہ کی کہ آپ دیکھ کر آئیں کس انقلاب اور تبدیلی کی وجہ سے ہمارا داخلہ اوپر بند ہو گیا ہے۔ تو ایک جماعت حجاز کی طرف بھی آ رہی تھی اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے۔ تو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کی جماعت پہنچی اور آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تو وہ ٹھہر گئے، انہوں نے کہا یہ کلام سننا چاہیے، اور پھر ساتھیوں کہنے لگے انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن سننے کا ادب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو وہ انسان خاموشی سے قرآن سنے۔ فلما قضی، اور جب قرآن کریم مکمل ہوا، انہوں نے مکمل سن لیا تو وہ خود بھی ایمان لے کر آئے اور اپنی قوم کے پاس گئے اور اپنی قوم کے پاس جا کر انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی اور کہا یا قومنا انا سمعنا کتاب انزل من بعد موسیٰ، اے ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے اور وہ پہلے سب کتابوں کی تورات، انجیل، زبور کی تصدیق کرنے والی ہے اور حق اور ہدایت کا اور صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ تو جنات سننے کے بعد فوراً ایمان بھی لے آئے اور ان کو یقین ہی پیدا ہو گیا اور اپنی قوم کو انہوں نے یہ ساری صورتحال جا کر بتائی۔ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کے آنے جانے اور سننے سنانے کا علم نہ ہوا، ایک درخت نے اللہ کی اجازت سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجمالاً اطلاع دی تھی اور مفصل ان کے حالات و واقعات اور ان کی باتیں جو ہوئیں اس وقت وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کو بتائی ہیں۔ سورہ جن میں اس کی مکمل تفصیل ہے۔ بہرحال جنات کی
یہ واقعہ سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو متوجہ فرما رہے ہیں کہ جنات جو تمہاری جنس میں سے نہیں ہیں، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے بھی نبی ہیں اور انسانوں کے بھی نبی ہیں، لیکن جنات ہماری جنس سے نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے قرآن کریم کو سن کر اسے تصدیق کی اور اس پر ایمان لے کر آئے۔ تو انسان جو خاص طور مکہ کے لوگ تھے، ان کو تنبیہ کی جا رہی تھی کہ دیکھیں آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ نے حضور کا بچپن دیکھا ہے، جوانی دیکھی ہے، ادھیڑ عمر کے حالات دیکھے ہیں، گھر کے اندر کے حالات دیکھے ہیں، باہر کے حالات دیکھے ہیں، خاندانی حالات دیکھے ہیں، تو آپ کیوں ایمان نہیں لے کر آتے؟ تو یہ اس میں اس شخص کے لیے بھی تنبیہ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لی ہے، قرآن کریم کا علم حاصل کر لیا، حدیث کا علم حاصل کر لیا، اگر اب بھی وہ عمل نہ کرے اور تصدیق نہ کرے یا علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کرے تو اس کے لیے بڑی محرومی کی بات ہے۔ جنات کی یہ جماعت جو آئی تھی، یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ یہ تعداد کیا تھی؟ مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ 7 یا 9 جنات تھے، اور مقام نصیبین ایک جگہ ہے، وہاں کے جنات تھے، اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جنات کئی مرتبہ حاضر ہوئے، آپ بھی ان کو تبلیغ فرمانے تشریف لے گئے۔ تقریباً 6 مرتبہ آپ کی جنات سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور جن راتوں میں آپ کی جنات سے یہ ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو دعوت دی، ان کو لیلۃ الجن کہا جاتا ہے، جنات والی رات۔ تو 6 مرتبہ آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ بہرحال آپ جنات کے بھی نبی تھے اور انسانوں کے بھی نبی ہیں، اور ان سب کے لیے آپ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جنات نے جو آیت نمبر 30 میں یہ کہا ہے کہ ہم نے ایسی کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، تو موسیٰ کے بعد تو تورات انجیل بھی نازل ہوئی تھی، زبور بھی نازل ہوئی تھی، تو انہوں نے موسیٰ کا نام کیوں لیا اور تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کے قرآن کریم میں ذکر کیوں فرمایا؟ بلکہ یہ کہتے کہ جو انجیل کے بعد نازل ہوئی ہے، یہ کیوں کہا انہوں نے؟ تو مفسرین نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ مستقل جس کتاب میں شریعت کے احکام تھے، ایک تو قرآن کریم ہے، اور نمبر 2 موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات تھی۔ باقی جو انجیل نازل ہوئی اور زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں، یہ دونوں کتابیں دراصل تورات کی تشریح اور وضاحت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں، اور اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی تورات کے احکام پر ہی عمل فرماتے تھے۔ تو اس لیے جنات نے یہ بات کہی ہے کہ جو موسیٰ کے بعد مستقل کتاب نازل ہوئی ہے، وہ کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، حق کا راستہ دکھاتی ہے اور سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے بتائے ہوئے راستے کو جاننے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی، اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔